خاتون کا شاپنگ بیگ پھٹ گیا، اس میں سے ایک سرخ سیب نکلا، سڑک پر گرا اور لڑکنے لگا۔ خاتون نے بیگ فوراً سنبھال لیا۔ میرا موٹر سائیکل اس موٹر سائیکل کے پیچھے تھا۔ وہ غالباً میاں بیوی تھے اور سیب خرید کر گھر جا رہے تھے۔ خاوند موٹر سائیکل چلا رہا تھا جبکہ بیوی گود میں سیبوں کا بیگ رکھ کر بیٹھی تھی۔ بیگ پھٹ گیا اور اس میں سے ایک سیب نکل کر سڑک پر لڑکنے لگا۔ سڑک پر راشتہ درجنوں گاڑیاں، موٹر سائیکل اور سائیکل گزر رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا سیب کسی نہ کسی ٹائر کی زد میں آ کر چور ہو جائے گا، مگر سیب ہر گاڑی، ہر ٹائر سے بچتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور لڑکتا ہوا سڑک کے کنارے پہنچ گیا۔ کنارے پر پلی تھی اور پلی پر ایک بھکاری بیٹھا تھا۔ سیب لڑکتا ہوا بھکاری کے قریب آیا اور گیند کی طرح اچھل کر اس کی رینج میں آ گیا۔ بھکاری نے سیب اچکا، اپنی میلی اور گندی قمیض کے ساتھ رگڑ کر صاف کیا اور کچر کچر کھانے لگا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی رہا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل روک لی، اسے سلام کیا اور اس سے پوچھا یہ سیب تم تک کیسے پہنچ گیا؟ بھکاری نے کہکا لگایا اور بولا میں نے ابھی اللہ سے شکوہ کیا تھا، یا باری تعالیٰ تیرے بندے کو سیب کھائے ہوئے مدت ہو گئی ہے، اگر تم مہربانی کر دو تو میں بھی جاتے موسم کا سیب چکھ لوں۔ اور پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ سیب آیا اور اچھل کر میرے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ بھکاری اس کے بعد شکر ادا کرنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بھکاری سے ہاتھ ملایا اور آگے روانہ ہو گیا۔ میری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ کافی تھا۔ مجھے یہ واقعہ چند دن قبل کسی دوست نے سنایا۔ یہ ایک عام سا معمولی واقعہ تھا، لیکن میں کیونکہ آج کل قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں لہذا سیدھا میرے دل میں یہ جا کر لگا۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں اپنے احسانات، معجزوں اور رحمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے تمہارا رب صرف میں ہوں، اور جب تک میں نہ چاہوں دنیا میں کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی سے کچھ چھین سکتا ہے۔ بس تم میرا شکر ادا کیا کرو اور اپنی غلطیوں اور نادانیوں پر توبہ کرتے رہا کرو۔ میں جوں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں میری آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ یہ روشنی، یہ رغبت اور یہ ہدایت بھی صرف اور صرف اسی کی عنایت ہے۔ یہ بھی صرف اسی کا کرم، اسی کا رحم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں 2 بار فرمایا نصیحت کو صرف عقل والے قبول کرتے ہیں۔ کیا شاندار اور لازوال فرمان ہے۔ بے شک عقل اور نعمت اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، ہم اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کا نام تک نہیں لے سکتے۔ میں نے بہرحال اس حالت میں یہ واقعہ سنا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات سے اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ میرے پاس چند برس قبل ایک گورا سیاہ آیا۔ یہ اسکردو ایکسپلور کرنے پاکستان آیا تھا۔ کسی دوست نے اس کا میرے ساتھ رابطہ کروا دیا۔ میں نے اس کے سامنے چائے اور پکوڑے رکھ دیے۔ وہ بڑی دیر تک دونوں چیزوں کو دیکھتا رہا اور پھر شرما کر پوچھا کیا آپ اپنے تمام مہمانوں کو یہی 2 چیزیں پیش کرتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا نہیں، یہ پہلا موقع ہے۔ ہم عموماً اپنے مہمانوں کو چائے کے ساتھ میٹھا پیش کرتے ہیں۔ میری بیوی نے آج اچانک بغیر کسی وجہ کے پکوڑے بنا دیے اور میں نے یہ اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے پہلو بدلا اور بولا میں اسکردو میں چند لوگوں کو دودھ والی چائے کے ساتھ یہ چیز پکوڑے کھاتے دیکھتا تھا۔ میں نے اس وقت سوچا تھا میں اگر دوبارہ یہاں آیا تو میں یہ ضرور ٹرائی کروں گا۔ آپ کے گھر آتے ہوئے بھی یہی میں سوچ رہا تھا۔ آپ نے جب یہ دونوں چیزیں میرے سامنے رکھیں تو میں حیران رہ گیا اور میں نے سوچا یہ محض اتفاق ہے یا پھر آپ لوگ جادوگر ہیں۔ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا یہ محض اتفاق ہے۔ اس نے بھی جواب میں کہکا لگایا۔ اس کے بعد جی بھر کر پکوڑے انجوائے کیے۔ میرے ایک دوست صدقے اور خیرات کے معاملے میں بڑا کھلا دل رکھتے ہیں۔ یہ روزانہ صدقہ بھی کرتے ہیں اور خیرات بھی دیتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک دن وجہ پوچھی تو ان کا جواب تھا میں بچپن سے انتہائی کنجوس تھا۔ میں کسی کو پانی کا گلاس تک پلانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا۔ آج سے 7 سال قبل میری رقم کسی کے پاس پھنس گئی۔ میں نے دفتر میں بیٹھے بیٹھے سوچا اگر مجھے یہ رقم مل گئی تو میں اس میں سے 10% اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ مجھے اگلے دن ہی رقم مل گئی۔ میں کنجوس تھا لہذا میں وعدے سے پھرنے لگا، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
میرا کلرک میرے پاس آیا اور اس نے کہا سر میں نے اپنی بیٹی کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرنی ہے، آپ مجھے ایڈوانس دے دیں اور بعد ازاں یہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اس سے پوچھا تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ اس نے جیب سے فیس چالان نکال کر میرے سامنے رکھ دیا، اس پر 52,300 روپے لکھے تھے اور یہ رقم بالکل اتنی تھی جتنی میں نے صدقہ کرنی تھی۔ میں نے اسے پیغام ربانی سمجھا اور فوری طور پر اسے ادائیگی کر دی۔ میں نے اگلی مرتبہ 20,000 روپے میز پر رکھے اور کسی ضرورت مند کا انتظار کرنے لگا۔ میرے پاس اس دن ایک لڑکی آئی، اسے اپنی والدہ کی دوا کے لیے 20,000 روپے چاہیے تھے۔ میں نے نوٹ اسے تھما دیے اور اس کے بعد میں روانہ ہو گیا۔ یقین مانو کہ اس دن سے لے کر آج دن تک نہ میری کبھی کوئی رقم ڈوبی ہے اور نہ ہی میرے پیسے کو کسی نے کھایا ہے، کیونکہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اپنی انکم کا 10% اللہ کی راہ میں ضرور دیا کروں گا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میری زندگی میں سکون ہی سکون ہے۔